کو بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظم قرآن کے مدلولات کا کشف اور بیان، قرآن پاک کے مفاہیم ہیں، قرآن پاک کے ترجمے اور جتنی بھی وہ پیچیدہ باتیں ہیں وہ ساری کی ساری تفاسیر میں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلے آپ نے الرحمن الرحیم یہاں پر فرمایا کہ اسمانی من الرحمت الرحیم والراحم بمعنی واحد کالعلیم والعالم۔ الرحمن اور رحیم یہ دو اسم امام بخاری علیہ رحمت کہتے ہیں کہ یہ رحمہ لفظ سے ماخوذ ہیں۔ الرحیم اور راحم اس کا ایک ہی معنی ہے، اور یہ معنی ان دونوں کا ہوگا کہ اللہ نے اپنی دونوں صفات کو ذکر کیا ہے کہ نرمی کرنے والا، دونوں میں رقیق معنی پایا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مہربان ہے، پھر ایک معنی یہ رحیم کا یہ ہے وہ اپنے بندے پر نعمتوں کا نزول فرمانے کے بعد اس پر اور زیادہ شفقتیں فرما رہا ہے۔ لہذا یہ الرحمن اور رحیم دونوں اسم جو ہیں وہ رحمت سے ماخوذ ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ امام بخاری نے اس کی تھوڑی ابتدائی آیات ذکر کی ہیں۔ باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، اس سورہ مبارکہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا نام ام الکتاب رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے کہ سارے شہروں کی ماں۔ تو چونکہ محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہاں سے زمین جو پھیلائی گئی، زمین کی ابتدا ہوئی، تو مکہ مکرمہ کو ساری زمینوں کی ماں کہا گیا ہے، اور قرآن پاک کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ فرمایا یہاں پر دین سے مراد کیا ہے؟ خیر ہے اور شر ہے، خیر کی جزا ہے اور شر کی جزا ہے، چونکہ ایک مقولہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے حوالے سے مالک یوم الدین اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، جزا بھی وہ دے گا اور وہی رب سزا بھی دے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام ام القرآن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں قرآن پاک کے تمام معانی موجود ہیں۔ اتنی مفصل صورت ہے، مختصر ہے، جامع ہے، قرآن پاک کے تمام معانی اور مفاہیم اس میں موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، نہیں ہے، اور وعد ہے، وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے افعال کا ذکر بھی سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس لیے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام القرآن 7 مثانی ہے، 7 مثانی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات، بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات۔ ہر نماز میں ہم جو ابتدا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، اس لیے اسے بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 10 نام مفسرین کرام نے لکھے اس سورت کے، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ اس کا ایک نام ہے الکنز، دوسرا نام ہے الوافیہ، پھر ہے الشافیہ، پھر ہے الکافیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الشفاء، سورۃ الاساس، سورۃ الشکر اور سورۃ الدعاء۔ یعنی یہ دعا بھی ہے، یہ بنیاد بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، شفا بھی ہے، اور اس میں سارے قرآن کے جو خزانے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں رکھے گئے ہیں۔ آپ لوگ اس کو وظیفے کے طور پر بھی، گھر میں بچے بیمار ہو جائیں تو آپ ان کو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، اللہ اس سورت کی برکتوں کی وجہ سے بچوں کو، بزرگوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے نبی علیہ السلام نے بلایا تو میں نہیں آ سکا، میں سو نہیں رہا تھا لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے وہ قرآن کی آیت نہیں تھی کہ جب اللہ کا رسول بلائے تو نماز کی حالت میں ہو تب بھی آ جاؤ، یہ آیت میرے سامنے نہیں تھی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو میں نہیں آ سکا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ اللہ کا قول نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو چلے آؤ؟ سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 24 میں ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو چلے آؤ جس حالت میں بھی ہو۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں ایک سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سورتوں میں سب سے عظیم سورت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، مسجد سے نکلنے لگا تو میں نے عرضی پیش کی آقا سورت بتانی تھی، کوئی بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی سب سے عظیم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر عظیم ترین آیات اس میں دیکھیں تو آیت الکرسی جو ہے قرآن کی سب سے افضل ترین آیات کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی والی ہے۔ اور قرآن پاک کی چوٹی بلندی جسے کہا گیا وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہاں پر اس سورۃ مبارکہ کو عظیم کہا گیا، سورۃ الفاتحہ کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایسی سورت کی تعلیم دوں گا کہ نہ ہی اس کی مثل تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ کسی صحیفے میں آئی ہے، نہ زبور میں۔ ہم نے عرضی پیش کی آقا وہ کون سی سورت ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی بھی سورت کو دوسری سورت پر فضیلت دینا اس کا ثواب زیادہ ہے، اجر زیادہ، کلام سارا اللہ کا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سورت کا رتبہ زیادہ ہے اس کا کم ہے، کم والا لفظ بولنا ہی نہیں ہے، کم والا لفظ بولنا ہی نہیں ہے۔ یہ عظمتوں والی کتاب ہے، اس کا ہر لفظ شفا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ہے، اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ہے۔ سورہ ملک کے حوالے سے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو رات کو تلاوت کرے گا یہ قبر میں جا کر اس کی سفارش پیش کر دے گی۔ اب بندہ کہے کہ کیا سورہ عبسہ وتولیٰ پڑھنے سے سفارش نہیں ہوگی؟ وہ اپنی جگہ پر برکتوں والی ہے، یہ اپنی جگہ پر برکتوں والی ہے۔ اس لیے پورے کا پورا قرآن ہمارے لیے راہ نجات ہے، یہ نسخہ ہے ہمارے لیے بخشش کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حرف پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔